21ویں نمبر پر صفت ہے سکینہ اور اطمینان کو اختیار کرنا۔ سکینہ اور اطمینان کو اختیار کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر کام میں اپنے آپ کو جلد بازی سے بچائے اور ہر کام بردباری کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ کرے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اس سمع جلبۃ رجال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کے قدموں کی آہٹ سنی۔ فلما صلی، جب آپ نے نماز پڑھا لی، قال ما شأنکم، کیا وجہ ہے کہ تم لوگوں کے دوڑنے کی آواز آ رہی تھی؟ قالوا استعجلنا الی الصلاۃ، لوگوں نے کہا ہم جلدی سے نماز کے لیے آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا فلا تفعلوا، اس طرح مت کرو، اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم بالسکینۃ، جب تم نماز کے لیے آؤ تو بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ آؤ۔ فما ادرکتم فصلوا، نماز کی جو رکعت تمہیں ملے تو تم اس کو پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو رکعت اور نماز تم سے چھوٹ جائے اس کو بعد میں مکمل کرو۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ نے چند لوگوں کے دوڑنے کی آواز سنی، نماز کے بعد پوچھا کیوں دوڑ کر آ رہے تھے؟ ان لوگوں نے کہا ہم اس لیے آ رہے تھے تاکہ ہمیں نماز کی جلدی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اطمینان اور سکون کے ساتھ مسجد آیا کرو، تمہیں جو رکعت مل جائے تم امام کے ساتھ شریک ہو جاؤ، اور جو رکعت تم سے چھوٹ جائے بعد میں اس کو مکمل کرو۔ تو اس حدیث سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صفت پسند ہے وہ ہے سکون اور اطمینان۔ انسان کو باہر سے آنے میں جلدی کرنی چاہیے، مسجد میں آ کے اطمینان سے آگے آنا چاہیے۔ ہم باہر سے آنے میں تاخیر کرتے ہیں، نماز کا وقت چونکہ مقرر ہے، ہر ایک کے علم میں ہے کہ فلاں وقت میں نماز ہونی ہے، تو اب وقت مقرر پر انسان گھر سے نکلتا ہے، پھر دوڑتا ہوا مسجد میں آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے وضو کیا ہوا ہوتا ہے، تیزی میں آتا ہے، پھسل جاتا ہے، تو انسان کو جسمانی اعتبار سے کافی نقصان ہو جاتا ہے، بس اوقات کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ اس نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ وجہ کیا بنی؟ جلد بازی۔ اس لیے ایک وصف جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے اور ایک قابل ستائش ہے وہ ہے سکون اور اطمینان۔ نمبر 22، جائز کاموں میں سفارش کرنا۔ کسی بھی جائز کام میں کسی کی سفارش کرنا یہ بھی ایک پسندیدہ عمل ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءہ السائل او طلبت الیہ حاجۃ، جب آپ کے پاس کوئی سائل آتا یا آپ سے کوئی حاجت طلب کی جاتی، آپ نے فرمایا اشفعوا توجروا، سفارش کیا کرو تمہیں بھی اس میں اجر ملے گا۔ وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اپنے نبی کی زبان پر جو اللہ چاہتا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ اگر کوئی انسان دوسروں کو سفارش کرے اور اس کی سفارش سے کوئی کام ہو جائے تو اس کو ایسا کرنا چاہیے۔ یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی سفارش کی وجہ سے کوئی کام کسی کا ہو سکتا ہے، کسی کی نوکری نہیں ہے اور اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے سفارش کی اس کی نوکری لگ جائے گی، کوئی کسی جگہ سے چھوٹ گیا اور اس کی سفارش سے وہ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے، کسی کی سفارش سے کسی کا کام ہو سکتا ہے، علاج ہو سکتا ہے، کوئی پریشان حال ہے وہ دوسرے سے کہہ دیتا ہے فلاں کی مدد کرو، وہ اس کی مدد کر لیتا ہے، تو ایسے نیک کاموں میں سفارش کرنی چاہیے۔ عموماً دیکھنے میں آیا ہے انسان اس کی سفارش کرتا ہے جس سے قومی یا لسانی طور پر تعلق ہو، قبیلے کا ہے، خاندان کا ہے، ہم زبان ہے، تب تو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن اگر وہ خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے دور کا ہے تو پھر اس کے لیے کوشش نہیں کرتا۔ حالانکہ معیار ایمان ہونا چاہیے، اسلام معیار ہونا چاہیے، قومیت اور لسانیت معیار نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 23،
آپس میں مشورہ کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین استجابوا لربہم، ایمان والے لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی پکار کو قبول کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے آپس کے جتنے معاملات ہیں وہ مشورے سے طے ہوتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ نے انہیں رزق میں سے دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے 4 اوصاف بیان فرمائے۔ سب سے پہلا وصف بیان فرمایا وہ اللہ کے احکامات کو قبول کرتے ہیں، یعنی جو بھی اللہ کا حکم ہو اس کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے احکامات میں لیتا لعل نہیں کرتے۔ نمبر 2، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ شریعت میں نماز ایک ایسا حکم ہے جس کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا، دیگر احکامات میں اتنی تاکید نہیں جتنی نماز کی تاکید ہے۔ اور قبر میں بھی جو سوال سب سے پہلے ہونے والا ہے وہ انسان سے نماز کے بارے میں ہے، اور حشر میں بھی۔ بسا اوقات نماز میں جب سستی ہوتی ہے انسان اس کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص کی ہمشیرہ کا انتقال ہوا، وہ اپنی بہن کے جنازے میں شریک ہوا، تدفین میں شریک ہوا۔ اس دوران کوئی ضروری سامان اس سے قبر میں رہ گیا، اس کو یاد نہ آیا، اور جب قبر اوپر سے بند کر دی گئی بعد میں یاد آیا، تو اب اس نے کسی عالم سے مسئلہ پوچھا کیا قبر کو کھولا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اگر بہت ضروری سامان ہے تو کھول دو، ورنہ قبر کو اوپر سے نہ کھولو، اور اس جگہ سے کھولو جہاں تمہارا ظن غالب ہے کہ وہاں تمہارا یہ سامان ہوگا۔ تو اس نے ایک جانب سے اپنی قبر کھولی، اور قبر کھول کر جیسے ہی ایک جانب سے قبر کھولی، اندر کی طرف اس نے جیسے ہی نظر دوڑائی تو آخر یہ کیا دیکھتا ہے کہ ساری قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے فوراً قبر کو اوپر سے بند کیا، دوڑتا ہوا گھر آیا اور اپنی والدہ سے کہا کہ میں نے بہن کو عذاب قبر میں مبتلا دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ان کی والدہ نے کہا بیٹا بات یہ ہے تمہاری بہن نماز میں سستی کرتی تھی، نماز کا وقت ہو جاتا میں ان سے کہتا ہوں نماز پڑھ، تو یہ تمہاری بہن کہتی کہ پڑھ لوں گی، تاخیر کرتی تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو نماز میں سستی کرے اس کی یہ حالت ہے، جو نماز بالکل نہ پڑھے اس کے لیے کیا عذاب ہوگا۔ تو بہرحال قرآن کی اس آیت میں جو حکم دیا گیا وہ ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ایمان والے بندے اللہ کے پسندیدہ وہ ہوتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسی کتاب الکبائر میں ایک واقعہ لکھا۔ عبد الملک بن مروان کے پاس ایک شخص آیا، یہ اپنے دور کا بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے پاس ایک شخص آیا، نوجوان تھا، روتا ہوا آیا اور کہنے لگا مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے، کیا میری معافی ہو جائے گی؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، آخر کون سا ایسا گناہ ہے کہ جو تم سے ہوا؟ اس نے کہا میں پہلے کفن چوری کرتا تھا، لیکن آج کے بعد میں نے توبہ کی ہے، یہ گناہ نہیں کروں گا، اور میں نے ایک خواب دیکھا ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ عبد الملک بن مروان نے کہا کون سا خواب ہے؟ اب اس نے اپنا خواب سنایا۔ خواب یہ تھا کہ اس نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ میں رات کے وقت ایک قبر کھود رہا ہوں، اور جیسے ہی میں نے قبر کھودی اندر کیا دیکھا، ایک شخص کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہے اور چہرے کا رنگ بالکل سیاہ ہو چکا ہے، چہرے کی رنگت تبدیل ہے، چہرے کا رنگ اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے، چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ہے اور یہ سب عذاب میں مبتلا ہے۔ تو میں بھاگنے لگا ڈر کے مارے، تو کسی نے کہا مجھ سے کیا نہیں پوچھتے ہو یہ کیوں عذاب میں مبتلا ہے؟ میں نے کہا یہ کیوں مبتلا ہے؟ تو ایک آواز آئی یہ نماز میں سستی کرتا تھا اس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے دوسری قبر کھودی خواب میں، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کی زبان گدی سے نکالی گئی ہے اور ایک گرم سلاخ اس کے منہ میں ڈال دی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت چیختا اور چلاتا ہے، تو بڑی تکلیف میں مبتلا ہے۔ میں گھبرا گیا، میں بھاگنے لگا، تو ایک آواز آئی پوچھتے نہیں ہو کس عذاب میں مبتلا ہے، کیوں مبتلا ہے؟ میں نے کہا کس وجہ سے مبتلا ہے؟ کہا یہ زبان کا غلط استعمال کرتا تھا اور یہ جھوٹ بولتا اور اس کی جھوٹی باتوں کی تشہیر ہو جاتی، لوگوں کے درمیان چغل خوری کرتا تھا، لوگوں میں جھگڑے کرواتا تھا، اس وجہ سے ہم نے اس کو یہ عذاب دیا۔ پھر یہ شخص کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تیسری قبر کھودی
اور میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا چہرہ خنزیر کی صورت میں مسخ ہے، اصلی حالت میں اس کا چہرہ نہیں ہے، چہرہ ایسا ہے جیسا کہ کسی خنزیر کا ہوتا ہے۔ تو میں چہرہ دیکھ کر بہت گھبرا گیا، اور اس کے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ تو کہا میں بھاگنے لگا، تو کسی نے پوچھا پوچھتے نہیں ہو کس وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے؟ میں نے کہا کس وجہ سے ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں شراب پیتا تھا اور بغیر توبہ کیے مر گیا، بغیر توبہ کے مرا ہے، شراب پیتا تھا، اس کی سزا ہے۔ پھر کہتا ہے میں نے خواب میں چوتھی قبر دیکھی، میں نے قبر کھودی اور میں نے کیا دیکھا کہ اندر ایک شخص ہے، اور جس کی حالت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوکی ہوئی ہیں، ہاتھ میں بھی کیلیں ہیں، پاؤں میں بھی کیلیں ہیں۔ وہ شخص کروٹ نہیں لے سکتا، اپنی حالت تبدیل نہیں کر سکتا، چہرے کا رنگ اس کا سیاہ ہے۔ میں بہت گھبرا گیا۔ پھر کسی نے پوچھا پوچھتا نہیں ہے کون ہے؟ میں نے کہا کون ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جو بالکل نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز کے قریب نہیں آتا تھا، ہم نے اس کو سزا دی۔ اب یہ نوجوان کہتا ہے پھر میں نے ایک اور قبر کھودی، 5ویں قبر۔ کہا میں نے کیا دیکھا کہ تا حد قبر بڑی کشادہ ہے، قبر بڑی روشن ہے، اور ایک نوجوان ہے جو بڑا ہی خوبصورت ہے، سفید لباس پہنا ہوا ہے، اور وہ ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا چہرہ یوں چمکتا جیسے 14ویں رات کا چاند ہو۔ قبر تا حد نگاہ کشادہ ہے، ہر قسم کی نعمتیں وہاں موجود ہیں۔ میں نے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس نوجوان کو اللہ نے کیسی راحت میں رکھا، کیسے اطمینان میں رکھا۔ تو میں خوشی کے مارے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ تو مجھ سے کہا گیا پوچھتے نہیں۔ نمبر 26، مریض کی عیادت کرنا۔ 26واں عمل ہے مریض کی عیادت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من رجل یعود مریضا ممسیا، نہیں کوئی شخص کہ اگر وہ کسی مریض کی عیادت کرے شام کے وقت، الا خرج معه 70,000 ملک، مگر 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یستغفرون له، جو اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جائے، وکان له خریف فی الجنہ، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا، ومن اتاہ مصبحا، جو صبح کے وقت کسی بیمار کی عیادت کرے، خرج معه 70,000 ملک یستغفرون له حتی یمسی، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں، وکان له خریف فی الجنہ، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اس میں مریض کی عیادت پر بڑا ثواب بیان کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مریض کی عیادت کرے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ ہوگا۔ تو اس لیے اگر کوئی بیمار ہو تو انسان کوشش کرے عیادت کے لیے جائے، اور جاتے وقت کوئی نہ کوئی ہدیہ ساتھ لے کر جائے۔ تو بیمار کے لیے ہدیہ لے کر جانا، اس سے محبت بڑھتی ہے، اور پھر وہاں جا کر بیمار پرسی کرے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں، لیکن ہر ایک نے اپنا موبائل نکالا، موبائل میں لگ گیا۔ اب بیمار کے پاس جا کر بجائے اس سے کوئی بات کرنا، بیمار پرسی کرنا، اس کی کیفیت پوچھنا، اس کے لیے دعا کرنا، اس کو کوئی مشورہ دینا، اس میں نہیں ہوتے، ہر ایک اپنے موبائل پہ لگا ہے۔ یا آنے والے آپس میں گپ شپ میں لگ گئے، آپس کی باتیں ہو گئیں، سیاسی تبصرے شروع ہو گئے، حالات حاضرہ پر گفتگو ہو رہی ہے، بیمار کو پریشانی ہو رہی۔ اب جانے والوں کو چاہیے جلدی واپس آئیں۔ اس لیے حدیث میں بیمار کی عیادت کے لیے جانے والوں کے لیے جو تاکید آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جلدی لوٹ کر آئیں، یعنی عیادت کریں اور واپس جلدی پلٹیں، یعنی زیادہ دیر آدمی وہاں نہ بیٹھے تاکہ بیمار کو اس سے تکلیف نہ ہو، گھر والوں کو اذیت نہ ہو۔ تو بہرحال مسنون طریقہ ہے جب آدمی پہنچے تو پیشانی پہ ہاتھ رکھ دے اور دعا کرے لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ تمہیں شفا دے گا۔ یعنی بیمار کو تسلی دینی چاہیے کہ بخار سے گناہ جھڑتے ہیں، بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، عنقریب اللہ آپ کو تندرستی دے گا، آپ کی حالت پہلی حالت سے بہتر ہے۔ تو یہ تسلی کے کلمات کہے جائیں، اور تھوڑی دیر ٹھہرا جائے، ہدیہ ساتھ لے کر جائے، اور انسان بیمار سے دعاؤں کی درخواست کرے۔ بیمار کی دعائیں اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اول تو جانے کی عادت نہیں ہے، اور اگر کہیں کوئی جاتا بھی ہے رسم و رواج کی وجہ سے تو مالداروں کے پاس جاتے ہیں، کوئی مالدار بیمار ہو جائے، غریب کی عیادت کرنے کے لیے کوئی نہیں جاتا۔
اور اگر کوئی جائے بھی تو تعاون کا جذبہ نہیں ہوتا، حالانکہ بیماری میں خرچہ بہت ہو جاتا ہے، اللہ نے وسعت دی ہو تو انسان خفیہ طور پر بیمار کے ساتھ تعاون بھی کرے اور وہاں بیٹھ کر ان سے دعاؤں کی درخواست بھی کرے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ یہ بیمار ہو گئے تو قراء کی جماعت آئی ان کی عیادت کے لیے، عیادت کی تو وہ آپس میں بحث مباحثہ شروع ہو گیا، قرأتوں پر بحث ہو رہا تھا، کون سی قرأت بہتر ہے، دوسرے نے کہا یہ قرأت بہتر، یہ قرأت بہتر، تو آپس میں تکرار اور ایک مباحثہ شروع ہو گیا۔ کافی دیر یہ لوگ آپس میں باتیں کرتے رہے، جب جانے لگے تو حضرت سے فرمایا حضرت دعا کرو، آپ بیمار ہو، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بزرگ ہو۔ حضرت نے دعا فرمائی، اللہ تعالی ہم سب کو عیادت کے آداب سکھائے، اللہ ہم سب کو عیادت کے آداب سکھائے کہ تم لوگ آئے میری عیادت کے لیے اور آ کر تم نے تکرار، مناظرہ، مباحثہ شروع کر دیا، تمہارے اس مباحثے سے مجھے تکلیف ہوئی، تو عیادت کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں، ان کی رعایت رکھی جائے۔ نمبر 27، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا، نگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ بڑا محبوب عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے کرو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، فرما دیجئے ایمان والے مردوں سے وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا دیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ اللہ کے ہاں بڑی پاکیزہ بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، یقیناً اللہ باخبر ہے جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد عورتوں کو الگ الگ حکم دیا، عورتوں سے الگ فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والی عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کو نیچے کر دو۔ حالانکہ عموماً قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے، اللہ تعالیٰ مردوں کو حکم دیتا ہے، عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا، اس سے پتہ چلا یہ حکم بڑی تاکید والا ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو نظر کی حفاظت کے فوراً بعد فرمایا کہ تم اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرو، اس لیے جس کی نظر محفوظ ہوتی ہے اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہوتی ہے۔ جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا تو معاذ اللہ گناہ میں مبتلا ہو بھی جاتا ہے۔ تو کہا یہ پاکیزہ ہے اور اللہ کے ہاں اس عمل کے ذریعے سے تمہارا درجہ اور مرتبہ بلند ہوگا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 اعمال پر جنت کی ضمانت ہے۔ فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی تم بات کرو تو سچ بولو، جب بھی بات کرو تو سچ بولو۔ نمبر 2، واوفوا اذا وعدتم، وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ نمبر 3، وادوا اذا اؤتمنتم، اور جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس کو ادا کرو۔ نمبر 4، واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا دو۔ نمبر 6، وکفوا ایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، کسی کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف نہ دو۔ تو یہ 6 وہ خصلتیں ہیں، آپ نے فرمایا جس مرد عورت میں ہوں گی میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس میں دیکھیں ایک خصلت کیا ہے، نظر کو جھکانا۔ اس لیے جو آدمی نظر کو جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 بڑے فائدے عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، عبادت کی لذت عطا کرتا ہے۔ آج جو نماز میں لذت نہیں مل رہی، انسان اوپر نیچے تو ہو رہا ہے، لوگوں کی دیکھا دیکھی مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن توجہ نہیں ہے، خشوع خضوع نہیں ہے، تعلق مع اللہ نہیں ہے، نماز میں راحت اور سکون اس کو محسوس نہیں ہو رہا، اس لیے کہ نظر کی حفاظت نہیں۔ جو نظر کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو عبادت کی لذت عطا فرمائے گا، اور اصل لذت عبادت میں، اللہ کی یاد میں لذت ہے۔ دنیا کی چیزوں میں لذت اور راحت نہیں ہے، عبادت میں لذت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں بلال آذان دو تاکہ ہم نماز پڑھیں، ہمیں سکون ملے، راحت ملے، یعنی نماز سے ہمیں سکون اور راحت ملے گا۔ دیکھیں آج
انسان کہتا ہے جی گنے میں مٹھاس ہے، شکر میں مٹھاس ہے، گڑ کھا رہا ہے، چینی میں مٹھاس ہے کھا رہا ہے۔ جب گڑ اتنا میٹھا ہے، شکر اتنی میٹھی ہے، اس کے پیدا کرنے والے اللہ کا نام کتنا میٹھا ہوگا، اللہ کی یاد میں کتنی لذت ہوگی۔ انسان کسی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یار یہ پھول کتنا خوبصورت ہے، یہ گلاب کیسا خوبصورت، یہ چنبیلی کیسی خوبصورت، یہ مور کے پروں پہ بچھا ہوا پرنٹ کیسا خوبصورت، یہ تتلی کی خوبصورتی، اور یہ زمرد اور یاقوت کی خوبصورتی، یہ رنگ برنگ پرندوں کی خوبصورتی، تو ان کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات وہ کس قدر جمیل ہوگی۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو بہرحال ایک بات میں نے عرض کی، حدیث میں یہ بات آئی نگاہوں کو جھکاؤ، تو پہلا فائدہ جو نگاہیں جھکائے گا عبادت کی لذت پائے گا۔ دوسرا فائدہ اللہ اس کا حافظہ تیز کر دے گا، حافظہ تیز ہو جائے گا۔ آج جو ہمارے حافظے کمزور ہیں، ہمیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا، بنیادی وجہ نظر کی حفاظت نہیں، نظر کی حفاظت سے حافظہ بہت تیز ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز اللہ رب العزت اس کی گھر والی کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں جب انسان غلط نگاہ ڈالتا ہے، غلط راستہ اپناتا ہے، تو جو حلال کے رشتے ہوتے ہیں پھر معاذ اللہ اس کو اس میں لذت نہیں ملتی، وہ حرام کے رشتوں میں لذت ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے حرام میں لذت ہے، ساری زندگی بے سکونی بے چینی میں گزر جاتی ہے۔ اور جو حلال میں لذت دیکھ لیتا ہے، نظر جھکا دیتا ہے، اللہ بیوی کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، اولاد کے دلوں میں محبت آ جاتی ہے، پھر اسے گھر والی سے وہ سکون اور راحت ہوتا ہے جو کسی اور جگہ سے اس کو وہ راحت اور اطمینان کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ جب نگاہ غلط پڑتی رہتی ہے تو پھر اس کو سب سے زیادہ بدصورت گھر والی نظر آتی ہے۔ شیطان زنا کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، غیر محرم کو مزین کر کے سامنے پیش کرتا ہے۔ شیطان کی مثال ہی ایسی ہے کہ یہ تمام گناہوں کے کاموں کو مزین کر کے سامنے لاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے وہ خوبصورت ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، صرف وہ ظاہری ایک بناؤ سنگار ہوتا ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے جب وہ اصل صورت سامنے آئے تو وہ نہایت بدصورتی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن جا بجا اس کو تعبیر کرتا ہے کہ شیطان نے چیزوں کو ظاہر میں مزین کیا ہے، حقیقت میں اس میں کوئی تزئین، کوئی خوبصورتی نہیں۔ اس لیے قرآن نے حکم دیا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنہ، پس یہ شیطان مزین کرتا ہے برے اعمال کو، انسان اس کو دیکھتا ہے اچھا، وہ سمجھتا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں، حالانکہ وہ حقیقت میں برا ہوتا ہے۔ فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، یقیناً اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ جو انسان خواہشات کو اپنا معبود بنا لے وہ بھٹک جاتا ہے۔ انسان کے گمراہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم سورہ جاسیہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا انسان اس لیے بھٹکتا ہے کہ اس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنایا، یعنی ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کی خواہش چاہ رہی ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا دیا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ نے اس کو اس کے علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ علم تھا لیکن پھر بھی گمراہ ہو گیا۔ کیوں گمراہ ہوا؟ وہ غلط چیز کو ٹھیک سمجھ رہا ہے، اس کے علم نے اس کو نفع نہیں دیا، وہ علم نافع نہیں تھا، وہ علم غیر نافع تھا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اس کے کان پہ مہر لگ گئی، وَقَلْبِهِ، دل پہ اللہ نے مہر لگا دی، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، نظروں کے سامنے پردہ آ گیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد کون تمہیں ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کیا نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ تو گمراہی کی وجہ قرآن نے کیا بیان کی؟ انسان خواہشات کو اپنا معبود بناتا ہے، یعنی ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کی خواہش چاہتی ہے۔ تو بہرحال جو حدیث میں ہم سب کے لیے پیغام ہے وہ ہے انسان اپنی نظر کی حفاظت رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ 3 فائدے عطا کرے گا، عبادت کی لذت، حافظے کی قوت اور حلال کے رشتوں میں اللہ محبت عطا فرمائے گا۔ نمبر 28، قناعت اختیار کرنا۔ 28واں عمل ہے قناعت اختیار کرو۔ قناعت کا مطلب ہے جو کچھ اللہ نے دیا ہے انسان اس پہ راضی ہو جائے، اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جائے، اس پہ خوش ہو جائے اور اسی میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرے، زیادہ کی حرص اور ہوس میں نہ پڑے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبی لمن ہدی الی الاسلام، بڑا نیک بخت ہے وہ انسان جس کی رہنمائی کی گئی اسلام کی طرف، وکان عیشہ کفافا وقنعا، جس کی زندگی گزر رہی ہے اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ وہ کفایت کرتا ہے اور اللہ نے اس کو قناعت کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی اور زندگی میں قناعت دے دی، گویا اللہ نے اس کو سب کچھ عطا فرما دیا، یہ نیک بخت آدمی ہے۔ قناعت کا مطلب ہے جو کچھ ملا ہے اس پہ وہ راضی ہو گیا۔ دیکھیں سب سے زیادہ فقیر کون آدمی ہے؟ جس کا پیٹ مال سے نہیں بھرتا۔ مالدار جو ہے وہ مالدار نہیں ہے، وہ چوکیدار ہے۔ وہ ساری زندگی مال کی حفاظت میں ہوتا ہے، چوکیداری کرتا ہے، اور پھر یہ مال اس کی جان لے لیتا ہے۔ اکثر مالداروں کا انتقال ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہو کر، بڑا نقصان ہو گیا، بہت صدمہ ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، چلا گیا، مال نے جان لے لی۔ معلوم ہوا مال اس سے مالداری نہیں آتی، مالداری ہے دل کا مستغنی ہونا، انسان کا دل غنی ہو جائے کہ اللہ اس کے دل سے مال کی محبت نکال دے، وہ مستغنی اور مالدار ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنی عن کثرت العرض ولکن الغنی غنی النفس، مال کا ہونا مالداری نہیں ہے، دل کا مستغنی ہو جانا اصل مالداری ہے، کہ اصل مالدار وہ ہے جس کا دل مستغنی ہے، اللہ نے اس کے دل سے مال کی محبت نکال دی ہے۔ تو بہرحال انسان قناعت اختیار کرے۔ عموماً انسان پر قرضے کیوں آتے ہیں؟ قرضے کے بوجھ تلے کیوں دبتا ہے؟ رات کا سکون، دن کا اطمینان کیوں ختم ہوتا ہے؟ جب انسان خواہشات پہ چلتا ہے اور خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ عموماً بچوں کی خواہشات پوری کر رہا ہے، بیوی کی خواہشات ہے، رسم و رواج ہے، اس کو پورا کرتے کرتے قرضے تلے دب جاتا ہے۔ جو اپنی آمدنی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، خواہشات میں نہیں چلتا، وہ پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں راحت ڈالتا ہے۔ دوسروں سے قرض لینے کے بجائے انسان اپنے نفس سے قرض لے لے کہ جب اللہ مجھے وسعت دے گا میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ جب انسان قرض لے لیتا ہے دوسروں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے۔ اس لیے بہرحال بہتر عمل کیا ہے؟ قناعت کو اختیار کیا جائے۔ نمبر 29، غصے کو پی جانے والا۔ 29واں عمل ہے انسان اپنے غصے کو پی لے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، ایمان والے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، تنگی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں، کشادگی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ کو نیکوکار لوگ پسند ہیں۔ نیک اعمال پہ زندگی کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تو دیکھیں اس آیت میں کیا فرمایا، اللہ کو جو لوگ پسند ہیں والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جائے۔ اس لیے سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو پینے والا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ انسان جتنے غلط فیصلے کرتا ہے عموماً وہ غصے میں کرتا ہے، زندگی بھر کے لیے پشیمانی، اس کو تکلیف جو ہوتی ہے غصے کی وجہ سے۔ کتنے ہی جھگڑے گھروں میں ہوتے ہیں، غصہ وجہ ہے۔ ناچاکی میں بیوی کو 3 طلاق غصے میں دے دی، ساری زندگی پچھتا رہا ہوتا ہے۔ گزشتہ رات عشاء کے بعد ایک نوجوان ملا، وہ گھر کے اندر ذرا جھگڑا ہوا، وکیل کے پاس گیا اور کہا میں بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ وکیل نے اس سے طلاق نامہ پہلے سے ان کے پاس لکھا ہوا تھا، اس سے کہا اس پہ دستخط کر دو، اس نے دستخط کر دیا۔ اب اس میں تحریر لکھی ہوئی تھی کہ 3 طلاق ہے، اس نے دستخط کیا۔ اب رات آیا تو رو رہا تھا میں بیوی کو رکھنا چاہتا ہوں، تو کوئی راستہ بتائی۔ تو میں نے کہا وہ تحریر بتاؤ۔ تحریر بتائی، اس میں 3 طلاق لکھا تھا۔ اس نے کہا میں نے تو نہیں لکھا۔ بھائی تو نے لکھا نہیں تو وکیل کے پاس گیا، تو نے وکیل سے کہا مجھے طلاق نامہ دو، اس نے تمہیں طلاق نامہ دیا، تو نے اس پر دستخط کر دیا، یعنی گویا تو اس پہ راضی ہے جو تحریر لکھی ہوئی ہے۔ 3 دفعہ دستخط کر دیا، 3 دفعہ انگوٹھے لگا دیے، اب 3 طلاق ہو گئی، اب پچھتا رہا ہے، رو رہا ہے، اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ غلط فیصلہ کیوں ہوا؟ غصے میں ہوا، مشورہ نہیں کیا۔ اس لیے جو طبعی غصہ ہوتا ہے اس میں انسان کوئی فیصلہ نہ کرے۔ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو نارمل حالات میں آ کر سوچ سمجھ کر صاحب علم علماء سے مشورہ کر کے پھر کوئی کام کرے۔
ورنہ زندگی بھر وہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر لوگ جو پریشان ہیں وہ اس وجہ سے۔ آج سے 3 سال قبل ایک ساتھی نے واقعہ سنایا، اس کا بچہ ویڈیو گیم میں کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ یہ کام سے تھکا ہوا آیا، غصے میں تھا، کسی نے کہا تیرا بچہ فلاں جگہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، یہ وہاں گیا، واقعی بچہ گیم کھیل رہا تھا، غصے میں تھا، بچے کو اٹھا کر زور سے جو نیچے مارا تو بچے کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، زندگی بھر کے لیے معذور ہو گیا۔ اب علاج کرا رہا ہے، کبھی ایک ہسپتال کبھی دوسرا ہسپتال، اپنا مکان بیچ کر علاج کرا دیا، لیکن اب بچہ پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ نقصان کیوں ہوا؟ غصے میں نقصان ہوا۔ اس لیے شریعت کی تعلیمات ہیں انسان اپنے غصے کو پینے والا بن جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں جی یہ غصے میں بڑی بہادری ہوتی ہے، غصے میں انسان آپے سے باہر ہو کر اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے اور اپنی زندگی کے وہ غلط فیصلے کر دیتا ہے کہ مستقبل میں ساری عمر اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات فرما رہے ہیں، فرمایا ما من جرعۃ اعظم اجرا عند اللہ، نہیں ہے کوئی گھونٹ پینے والا سب سے بہترین گھونٹ جو اللہ کے ہاں ہے وہ ہے من جرعۃ غیظ، جو انسان غصے کا گھونٹ پی لے، قضمھا عبد ابتغاء وجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے پی لے تو اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ یعنی غصہ تو ایک گھونٹ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو پینا ہوتا ہے، جس نے اس کو پی لیا فرمایا اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان پہلوان نہیں ہے کہ جو دوسرے کو مقابلے میں بچھاڑ دے، پہلوان وہ انسان ہے کہ جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے میں قابو میں رہے وہ پہلوان آدمی ہے۔ اس لیے بہرحال انسان اپنے آپ کو غصے سے بچائے اور کبھی ایسا فیصلہ نہ کرے جس سے اس کو اس کی اولاد کو نقصان پہنچے۔ عموماً اس طرح طلاق دے دی جاتی ہے، بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، نہ ماں کے پاس رہے نہ باپ کے پاس، فٹ پاتھوں پہ، ہوٹلوں پہ، چوکوں چوراہوں پہ ان کا وقت گزر کر ان کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ نمبر 30، یتیم کی کفالت کرنا۔ 30واں عمل ہے یتیم کی کفالت کرنا۔ یتیم اس کو کہتے ہیں جس کے والد کا بچپن میں انتقال ہو جائے۔ اب بچہ ہے چھوٹا، 5 سال 8 سال 7 سال کا، والد کا انتقال ہو گیا، اب ظاہری سہارا اور سبب کوئی نہیں ہے۔ اب کوئی اگر ایسے یتیم بچوں کی پرورش کرے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھے، ان کے اخراجات برداشت کرے تو حدیث میں اس کے لیے بڑی بشارتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ واشار بالصبابۃ والوسطی، آپ نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، ایک صبابہ اور ایک درمیان والی، وفرج بینہما شیئا، اور دونوں کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی۔ یعنی آپ نے 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب قریب ہیں، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح میرے قریب ہوگا، میرے اتنا قریب ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ اس لیے اگر عزیز و اقارب میں کوئی یتیم ہو، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ کفالت پر نہایت اجر و ثواب کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، سب سے بہترین گھر مسلمانوں کا وہ گھر ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ وشر بیت فی المسلمین بیت، اور بدترین گھر وہ گھر ہے بیت فیہ یتیم یساء الیہ، جس میں کوئی یتیم ہو اور لوگ اس کے ساتھ برا سلوک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آوى یتیما الی طعامہ و شرابہ، جس نے کسی یتیم کو ٹھکانہ دیا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، اوجبہ اللہ لہ الجنۃ البتۃ، اللہ یقیناً اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے، اللہ یقیناً اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مسح رأس یتیم، جس نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، لم یمسحہ الا للہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے پھیرا، کان لہ بکل شعرۃ یمر علیہا ید حسنات، نہیں اس کے بال کے نیچے کوئی، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے، جس پر سے اس کا ہاتھ گزرے گا
اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال یتیم کے ساتھ تعاون پر بڑی فضیلتیں ہیں، اس لیے اللہ نے وسعت دی ہو، کوئی یتیم اگر نظر آئے تو انسان اس کا خرچہ برداشت کرے، اسکول کا ہے، بچے کی پڑھائی کا ہے، تعلیم اور تربیت کا ہے، ان کے ساتھ اس طرح سلوک کرے جیسے اپنی اولاد کے ساتھ، اور تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے اگر میرا انتقال ہو جاتا اور میرے اس طرح کے چھوٹے بچے رہ جاتے تو میرا ان کے بارے میں کیا تصور اور کیا سوچ ہوتی، تو یہ بھی کسی کے بچے ہیں، اس لیے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کا فیصلہ تھا، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ نے ہمیں زندگی اور دولت سے نوازا۔ انسان جیسا اپنی اولاد کے لیے خریدے ان کے لیے بھی خریدے، جیسا اپنی اولاد کے لیے کرے ان کے لیے بھی کرے، بس اوقات یہ عمل اللہ کے ہاں بڑا قبول ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، اردو کی ایک کتاب ہے دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص عمرے کے لیے گیا، اس نے عمرہ کر دیا، عمرے سے فارغ ہوا، اس نے خواب دیکھا، خواب میں ایک پرچی تھی، اس پر ایک موبائل نمبر لکھا ہوا سامنے تھا، اور اس سے کہا یہ موبائل نمبر یاد رکھو اور اس شخص کو عمرہ کراؤ۔ اس نے خواب دیکھا، وہ موبائل نمبر اس نے پڑھا، اس کو یاد ہو گیا، صبح اٹھا اس کو موبائل نمبر یاد تھا، اس نے کسی سے مشورہ کیا کہ بھئی میں کیا کروں، انہوں نے کہا تمہاری مرضی ہے، اگر عمرہ کراؤ تو اچھی بات ہے، لیکن اس نے تھوڑی توجہ نہ دی کہ شاید خواب ہے۔ اگلے دن پھر خواب دیکھا، ایک موبائل نمبر ہے اور ایک آواز ہے کہ یہ سنو اور اس موبائل نمبر کو یاد رکھو اور اس آدمی کو عمرہ کرا دو۔ اس نے دوسری دفعہ دیکھا، تیسری دفعہ دیکھا، پھر کسی عالم سے مشورہ کیا کہ بھئی مجھے کیا کرنا چاہیے، انہوں نے کہا عمرہ کرانا تو عبادت کی بات ہے، عمرہ تو خیر کا باعث ہے، تم ایسا کرو اس کو فون کر کے عمرہ کرا دو، ہو سکتا ہے اللہ تمہاری وساطت سے، تمہارے توسل اور سبب سے اس شخص کو ہدایت دینا چاہ رہا ہو۔ اس نے نمبر ملایا، فون نمبر جب لگا تو اس نے بات کی کہ میں خود عمرے کے لیے آیا ہوا ہوں اور میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں عمرہ کرا دوں، تمہارا جو خرچہ ہوگا میں برداشت کروں گا۔ وہ شخص ریاض میں رہتا تھا اور یہ خود عمرے کے لیے سعودیہ میں تھا، بیت اللہ کے پاس تھا۔ اس نے اس کو کہا میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں، زندگی فسق و فجور گناہوں میں گزرتی ہے، میں کہاں اس قابل کہ عمرہ کروں۔ اس نے کہا نہیں بھائی، صرف تم حامی بھرو، تمہارا خرچہ میرے ذمہ ہے، تمہارا بھی عمرہ ہو جائے گا، میرا بھی عمرہ ہو جائے گا۔ اول وہ راضی نہ ہوا، اس نے اصرار کیا تو وہ راضی ہو گیا۔ جب عمرے پہ راضی ہو گیا تو اس نے اس سے کہا میں گاڑی لے کر آؤں گا اور تمہیں ساتھ لے کر آؤں گا۔ اس نے اپنا ایڈریس اس کو بتایا اور یہ وہاں سے ریاض گیا اور اسے وہاں سے گاڑی بک کرا کے وہاں سے اس کو سعودیہ بیت اللہ میں لے کر آیا۔ جب یہ وہاں پر پہنچے اور جب میقات سے آ رہے تھے، غسل کر کے احرام کی چادریں پہن لی، عمرہ کرنے کے لیے جب یہ آئے تو عمرہ کر دیا، تو یہ شخص رو رہا تھا کہ میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں، پہلی مرتبہ بیت اللہ میں آیا ہوں، اس سے پہلے کبھی مجھے آنے کا موقع نہیں ملا۔ جب عمرے سے فارغ ہو کر جانے لگے، اس نے کہا میں چاہتا ہوں مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ لوں، معلوم نہیں پھر کبھی موقع ملے نہ ملے، آج اللہ نے توفیق دی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مقام ابراہیم کے پیچھے گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں رو رہا ہے، روتے روتے وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جو شخص اس کو لے کر آیا وہ انتظار میں کہ یار ابھی یہ سر اٹھائے، عمرہ پورا ہو گیا تاکہ ہم حلق کریں، بال کٹوائیں اور میں اس کو واپس چھوڑ کر آؤں۔ جب اس نے دیکھا کافی دیر سر نہیں اٹھایا، اس نے ہلایا تو پتہ چلا اس کا تو انتقال ہو گیا۔ اب اس نے اس کے گھر فون کر کے ان کو اطلاع دی کہ اس طرح انتقال ہو گیا، تو میں لاش لے کر ریاض آؤں یا یہیں اس کی تدفین کر دوں؟ انہوں نے کہا ہم لوگ خود حرم پہنچتے، تم یہیں پہ اس کو غسل دے دو، کفن دے دو، اور ہم بھی جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے، یہ تو خوش نصیب ہے، بیت اللہ میں اس کا انتقال ہو گیا، یہیں اس کی تدفین کریں گے۔ اب اس کے جو بچے تھے، گھر والے تھے، وہ بھی وہاں سے آ گئے۔ اب یہ کہتا ہے میں نے زمزم کے پانی سے اس کو غسل دیا، زمزم کا پانی تھا ایسی جگہ تاکہ وہ پانی بیت الخلاء میں نہ جائے، وہاں اس کو غسل دے دیا، اور وہی جو احرام کی چادریں تھیں صاف ستھری، ان چادروں میں اس کو میں نے کفن پہنا دیا۔ جب نماز جنازہ کا ٹائم آیا تو حرم میں تو ہر نماز میں 15-20 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، تو لاکھوں کا مجمع تھا۔ اب اس کی نماز جنازہ بیت اللہ میں ہوئی۔ نماز جنازہ کے بعد اس کے لیے قبرستان میں جگہ بھی مل گئی، قریب میں قبرستان میں، حالانکہ وہاں جگہ ملنا بھی بڑی مشکل ہوتا ہے، جگہ بھی اس کو مل گئی۔
کہتے میں سوچ رہا تھا اس نے تو کہا میں بڑا گناہگار آدمی ہوں، لیکن اللہ نے اس کو کیسی موت عطا فرمائی، عمرہ کیا، گناہوں کی معافی ہو گئی، انتقال بیت اللہ میں ہوا، سجدے کی حالت میں ہوا، مقام ابراہیم کے پیچھے ہوا، زمزم کے پانی سے غسل ہوا، احرام کی چادروں میں کفن ہوا، 15 سے 20 لاکھ افراد نے نماز جنازہ پڑھ لی، بیت اللہ میں نماز جنازہ ہو گئی اور بیت اللہ کی سرزمین میں تدفین ہو گئی۔ یہ تو خوش قسمت آدمی تھا۔ اب یہ کہتا ہے میں نے اس کی گھر والی سے پوچھا تمہارا شوہر بھی کہتا تھا میں بڑا گناہگار ہوں، فاسق ہوں، لیکن آخر اللہ نے اس کو ایسی موت دی ہے، یہ تو گناہگار نہیں ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جو اس کی گھر والی نے بات بتائی وہ سنانے کے لیے میں نے واقعہ سنایا۔ اس کی گھر والی نے کہا ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب وہ عورت بیوہ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں۔ اب یہ بچے یتیم ہیں، کوئی 4 سال کا، کوئی 3 سال کا، کوئی 5 سال کا، تو ان گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اب یہ میرے شوہر کو جب پتہ چلا کہ شوہر اس کے انتقال ہوا، بچے یتیم ہیں، تو میرے شوہر کا معمول تھا کہ اگرچہ یہ فاسق فاجر تھا، زندگی اس کی گناہوں میں گزرتی تھی، کبھی حج عمرہ اس نے نہیں کیا، کبھی صوم و صلات کی پابندی اتنی نہیں تھی، لیکن ایک بات تھی کہ روزانہ جب بھی یہ گھر کے لیے سامان اور راشن لے کر آتا تھا، جو گھر کے لیے لے کر آتا وہی بیوہ عورت کے لیے بھی لے کر آتا، جیسے لباس اپنے بچوں کے لیے لاتا تھا پہننے کے لیے کپڑے، اسی دکان سے کپڑے اس بیوہ عورت کے بچوں کے لیے بھی لے کر آتا، جیسے اپنی بچی کا لباس لاتا اس یتیم بچی کا لباس بھی وہی لاتا، اپنے بیٹے کو جو کپڑے پہناتا یتیم کے بچے کے لیے بھی وہی کپڑے لاتا، جو جوتیاں اپنے بچوں کے لیے وہی ان یتیم بچوں کے لیے لاتا، جو اپنی بیوی کے لیے لاتا وہی اس بیوہ عورت کے لیے بھی لاتا۔ تو اس کا یہ معمول تھا، جب بھی لے کر آتا، عید کے موقع پہ، خوشی کے دنوں میں اور لاتا، جب بھی لاتا دروازے پہ دستک دیتا، رکھ کے آ جاتا، وہ بیوہ عورت لیتی تو خوش ہوتی اور ایک دعا دیتی تھی، اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ اچھا کرے، اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ اچھا کرے۔ تو اس نے کہا وہ جو بیوہ کی دعا تھی اس کے بچے بھی دعا کرتے تھے کہ ہماری اس سے رشتہ داری بھی کوئی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، قوم ایک نہیں، زبان ایک نہیں، صرف پڑوس ہونے کی وجہ سے اتنا تعاون کرتا ہے، تو وہ دعا کرتی ہے اللہ اس کا خاتمہ اچھا کرنا۔ اللہ نے کیسا خاتمہ کیا؟ نماز کی حالت میں انتقال ہوا، سجدے کی حالت میں انتقال ہوا، بیت اللہ میں انتقال ہوا، مقام ابراہیم کے پیچھے انتقال ہوا، زمزم کے پانی سے غسل ہوا، احرام کی چادروں میں کفن ملا، 15 سے 20 لاکھ کے مجمع نے نماز جنازہ پڑھی اور بیت اللہ میں تدفین ہوئی۔ یہ کیا تھا؟ ایک بیوہ اور یتیم بچوں کے ساتھ حسن سلوک تھا۔ یہ چونکہ صرف اللہ کے لیے تھا نا، جو عمل انسان صرف اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ بڑا قدردان ہے، اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے، اور جب انسان کہیں دکھلاوا آ جاتا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے، پھر اس عمل کی وہ فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال 30واں عمل تھا یتیم کی کفالت کرنا، تو اللہ نے وسعت دی ہو، انسان اپنی وسعت کے مطابق کرتا